نہیں انسان تو بذات خود ایک کائنات ہے، اس کا ایک سیل کائنات ہے. because اس کی زندگی زمین سے جڑی ہوئی نہیں ہے، اس کی زمین سے جڑے ہوئے رہنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کائنات سے جڑی ہوئی ہے، آخرت سے جڑی ہوئی ہے. خود کائنات بھی ہے. میں اس سے تھوڑا سا اسی سبجیکٹ پہ آپ لا رہے ہیں مجھ کو. یہ جو کوکسس کی بات میں کر رہا تھا، ہاں کوکسس کی بات جو میں کر رہا تھا آپ کو، وہ یہ ہے کہ اب یہ جسم کا ڈھانچہ بن گیا، وہ کوکسس اپنے لاسٹ جگہ پر چلی گئی دمچی. اسی پہ 1935 میں ہینس سیمن کو نوبل پرائز ملا تھا. جب ان کو نوبل پرائز ملا اس بات کے کہنے پر کہ وہ جو پرائمری آرگنائزر ہے کوکسس یا دمچی ہے، گھنٹوں گھنٹوں انہوں نے پانی میں ابالا لیکن اس کے ڈسٹرائے نہیں ہوا. جب یہ بات جانوروں کو بھی دمچی کو لے لیا، اس کو بھی آزمایا پانی، اس کا ویٹ بھی کم نہیں ہوتا، ڈسٹرائے نہیں ہوتا ان دا سینس وہ مطلب پرائمری آرگنائزر ہے نا، تو آرگنائز کرنے کے جتنے لوازمات ہیں جان پیدا کرنے کو وہ سب کے سب موجود ہوتے ہیں، وہ کبھی سب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جان موجود ہوتی ہے. تو ٹیشو اس کے ڈیڈ نہیں ہوتے ہیں. جب یہ بات آئی تو 2001 میں زندانی اور یزدانی دو بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، یہ یمن کے رہنے والے تھے، سنا یونیورسٹی کے پروفیسر تھے. تو ان لوگوں نے اس پر پھر ریسرچ کیا 2001 میں. کیا کیا انہوں نے، اس دمچی کو کوکسس کو نکال لیا ایک جاندار سے، اور اس دمچی کو 10 منٹ تک گیس گن سے جلایا پتھر پہ رکھ کے، اور جلانے کے بعد تب پھر اس کو سنا یونیورسٹی کے علاقائی لیبوریٹری میں بھیج دیا کہ اب بتائیے اس کی کیا پوزیشن ہے. تو جب انہوں نے رپورٹ بھیجا تو انہوں نے یہ کہا کہ 10 منٹ تک جلانے کے بعد بھی جب ان کے زندگی کے جو لوازمات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوئے ہیں، جلے نہیں ہیں، جیسے کہ تیسے ہیں. اب جب یہ ریسرچ آ گیا 2001 کی بنیاد پر بھی، اور اس پہ من کے بات بھی کہ یہ دمچی کسی بھی قیمت پر جلتی نہیں ہے، سڑتی نہیں ہے. تو اسی کے سلسلے میں حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سے کہ انسان کے جسم کو مٹی کھا جائے گی، جسم کو مٹی کھا جائے گی، لیکن اس کے جسم میں ایک حصہ ایسا ہے، ایک عضو حصہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں سال اگر وہ پڑی رہے تو مگر زمین اس کو کھائے گی نہیں. اس کی جو تفسیر لکھی گئی ہے اس تفسیر کے حساب سے نہ جلائی جا سکتی ہے، نہ گلائی جا سکتی ہے، نہ سڑائی جا سکتی ہے، کسی بھی قیمت پہ یہ ختم نہیں ہوگی. وہ حدیث ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہے گا. سائنس نے ثابت کر دیا کہ یہ جلتی نہیں، ختم نہیں ہوتی. حدیث یہ ہے، اس کو حدیث میں پڑھ کے ضرور سنانا چاہوں گا اس چیز کو. وہ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین النفختین 40 قال 40 یوما قال ابیت قال 40 شہرا قال ابیت قال 40 سنة قال ابیت ثم قال ينزل اللہ من السماء ماء فینبتون کما ینبت البقل لیس من الانسان شیء الا یبلا الا عظم واحد وهو عجب الذنب ومنه یرکب الخلق یوم القیامہ. یعنی یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے لوگوں نے کہ انہوں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ 2 سور جب پھونکے جائیں گے ان دونوں میں 40 کا فرق ہوگا. تو لوگوں نے پوچھا 40 سال کا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا. کہا 40 مہینے کا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی میں نہیں بتا سکتا. کہا 40 دن کا؟ کہا یہ بھی میں نہیں بتا سکتا. مگر یہ میں بتاتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا عضو ہے کہ نہ اس کو گلایا نہیں جا سکتا، جلایا نہیں جا سکتا، سڑایا نہیں جا سکتا، لیکن قیامت کے روز ایک مخصوص بارش ہوگی، اس مخصوص بارش کے پانی کا لمس اس کو ملے گا، ملتے ہی جس آدمی کی دمچی ہے وہ آدمی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا. ٹھیک اس طریقے سے جیسے مردہ زمین ہو، اور مردہ زمین میں کسی چیز کا پتہ نہ ہو مگر بارش ہو جائے تو جیسے لہلہا کے گھاس سب نکل آتی ہے، ہریالی پھیل جاتی ہے، اسی طرح سے اس کی جو یہ وہی آخرت یوم حشر کا میدان ہوگا، اور قبر سے لوگ جو اٹھیں گے یہی شاید جو ڈسٹرائے ہونے کے بعد یہی دمچی ہے جو پانی کے موجودگی سے اپنی اصلی شکل میں پھر آ جائے گا، اور کوئی فنا نہیں ہوتی.
جیسے ایک واقعہ قرآن میں جو ہے کہ کوئی بزرگ تھے، وہ 100 سال ہو گئے، ان کی سواری تھی بازو میں، اس کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھایا کہ کس طریقے سے جاندار پھر سے اس کو اسی شکل میں واپس لاتا ہے. شاید اس جاندار اس جانور میں بھی اسی قسم کے کرشمہ تھا، اور وہ دکھانے کے لیے کہ انسان کو بھی اسی طریقے سے پھر سے پیدا کیا جائے گا، پھر سے پوری شکل میں لایا جائے گا. بہت اچھا واقعہ آپ نے ریفر کیا ہے، وہ ہے اوکل الذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اس آیت میں تفصیل آئی ہے. اور مردہ تھے، 100 سال تک مردہ پڑے ہوئے رہے، ان کو زندہ کر دیا. گدھا وہاں پر مرا پڑا ہوا تھا، اس کو زندہ کر دیا، مگر کھانے پانی کے جو سامان تھے وہ سب تازہ تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر اپنی کرم فرمائی، اپنی کبریائی، اپنی شان کا اظہار کیا. یہ ساری چیزیں اس بات پر ہم کو مجبور کرتی ہیں کہ انسان کو اللہ کی ذات پہ یقین کرنے کے لیے، اور اس کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اس کو چلانے والا، اس کی ساری ترتیب کو، ہر چیز کو اس کے پورے اس کے قابو میں ہے. یہ ہم کو اشارے ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس ہے کہ اکثر انسان اس بات کو سمجھتے ہوئے بھی نہ سمجھیں. یہ ایسے حالات میں آپ کو کیسے لگتا ہے، کتنا آپ کو، کیونکہ سائنٹیفک ایولیوشن کے بعد، اتنی ساری چیزیں ظاہر ہونے کے بعد، لوگ یہ ضروری تھا اس نیچرلی کہ لوگ دین کی طرف اور جو ہے صحیح سوچ، صحیح سمجھ، قرآن کی تعلیم کی طرف خود سے آگے آ جاتے، تربیت کی ضرورت بھی نہ ہوتی، کیونکہ علم ان پہ ظاہر ہو چکا ہے. علم ایک ایسی چیز ہے، ظاہر ہونے کے بعد، جیسے آپ نے کہا سائنٹسٹ جو ہے لاجک دیکھتے ہیں، وہ ضدی نہیں ہوتے ہیں، وہ سچ کو مانتے ہیں. تو ایسا نہیں لگتا کہ لوگ راغب ہو رہے ہوں گے کہ اللہ کی ذات اور اللہ کا کلام یہ سچ ہے، اور جو کہی گئی باتیں ہیں وہ سچ ہیں. اور ہمارے جیسے اسلام میں اگر دیکھا جائے تو اسلام میں جو لوگ اس وقت جو جوش و جذبہ جو جس طریقے سے جڑے ہونا چاہیے قرآن کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، وہاں پہ زیادہ اس میں جذبہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. دونوں چیزیں ہیں ایکچولی، ناٹ جسٹ مسلمز، اٹ آلسو اپلائز ٹو. دیکھیے، خدا کا شکر ہے کہ مجھے دوسرے ممالک بھی قرآن، سائنس اور کائنات پہ تقریر کرنے کا، جانے کا موقع ملا. میں امریکہ بھی، لندن بھی، کینیڈا بھی، ہاؤس آف لارڈس میں بھی جانے کا موقع ملا، وہاں بولنے کا موقع ملا. میرا یہ اندازہ ہے کہ جو نیو جنریشن ہے، irrespective آف دا ریلیجن، یہ سب لوگوں کی کیوریاسٹی ہے کہ یہ قرآن میں کیا خاص بات ہے کہ دنیا سے کی سب سے پڑھی جانے والی کتاب ہے. ان لوگوں نے ریسرچ کرنا شروع کیا، غور کرنا شروع کیا، اور جب ان کو یہ بات معلوم ہوتی ہے سائنٹیفیکلی تو وہ قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں، راغب ہو رہے ہیں. کیا ہے مجبوری کہ ہم مسلم لوگ بچوں کو کانوینٹ میں، بڑے اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب پڑھ لے گا، جب بالغ ہو جائے گا تو قرآن کریم کو پڑھے گا. یہ تھنکنگ اتنی بڑی غلطی پر مبنی ہے کہ قرآن کو تو بچپن میں ہی پڑھانا شروع کر دینا چاہیے. 13-12 تک پہنچنے پر قرآن کو سمجھنا. ہدایت کی صحیح کتاب تو قرآن میں بلا شبہ بلا شبہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ اس بات پر یہ ہے کہ ان جگہوں پر میں نے یہ دیکھا کہ جو بچے یا جو لڑکے یا لڑکیاں اسکول و کالجز میں پڑھتی ہیں امریکہ وغیرہ میں، ان کو شروع سے ہی قرآن کریم کو پڑھایا جاتا ہے. اور اس کے بارے میں بچوں نے جانتے کیا کہا؟ وہاں 3 سسٹم آف اسکول ہے: سرکاری اسکول، پرائیویٹ اسکول اور ویک اینڈ اسکول. ویک اینڈ اسکول میں یہ ہے کہ سنیچر اتوار کو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور اس میں لازمی طور پر قرآن کریم اور حدیث کو پڑھایا جاتا ہے. پکنک بھی ان کی ہو جاتی ہے، کھیل کود بھی ہو جاتا ہے. مگر سائیکولوجیکل جو ان بچوں نے بتایا وہ بتانا چاہتا ہوں. ان بچوں نے یہ بتایا کہ یہ 2 دن جو ہم اٹینڈ کرتے ہیں، اس کا 5 دن پہلے سے انتظار رہتا ہے، اور 2 دن جو ہماری ریفریشنگ ہوتی ہے وہ 5 دن کے لیے انرجی پیدا کر دیتی ہے. وہ کیوں؟ ان کے ماں باپ نے انکریج کر دیتی ہے، ایگزیکٹلی ایکٹیویٹ کر دیتی ہے، بڑا سائنٹیفک انرجائز کر دیتی ہے. وہ صحیح. تو اسی طرح بچوں کو ہمارے یہاں قرآن کریم وغیرہ کی تعلیم دینی چاہیے. ہم خود بھی جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اس کو ترجمہ سے پڑھنا چاہیے، اور پھر غور و خوض کرنا چاہیے، تب چل کے قرآن کا جلوہ. ہے تدبر کے لیے. ایک بات یہاں پہ ہماری ڈسکشن میں چھوٹ رہی ہے. ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارک تھی، جو ہم ایکس وائی کی بات کر رہے تھے، کچھ
کچھ کانفلکٹ تھا، وہ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے ہم نے بات، کیونکہ بات اب کمپلیٹ کرنا ہوگا، 5-4 منٹ کی بات ہے، تو آپ مجھے اس سے ریلیٹ کر کے یہ پھر دمچی والے اس پہ کنکلوڈ کریے پلیز مہربانی۔ میں پہلے اس بات پر آتا ہوں کہ ایک خاتون کی شادی ہوئی، شادی ہوئے 6 مہینے کل گزرے تھے، تو ایک بیٹا پیدا ہوا، تو ان کے شوہر نے کہا کہ نہیں یہ بیٹا ہمارا نہیں ہے، تم میکے سے لے کر آئی ہو۔ تو یہ مقدمہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا کہ وہ امیر المومنین وہی خلیفہ تھے۔ تو حضرت عثمان غنی نے واقعہ کو سنا تو انہوں نے بتایا کہ 6 مہینہ شادی کیے ہوئے یہ بچہ پیدا ہوا، میرا شوہر یہ کہتا ہے کہ یہ ان کا بچہ نہیں ہے، یعنی بچہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے واقعات کو سنا، سننے کے بعد فیصلہ سنانے کی تیاری کی، اور یہ اعلان کر دیا، یہ بتا دیا کہ بادی و نظر میں لگتا ہے کہ یہ بچہ تمہارے شوہر کا نہیں ہے، یہ بچہ جائز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، وہ بھی تشریف لے گئے، تو آپس میں دونوں کی بات چیت جب ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن شریف کی 2 آیتوں کو خالی پڑھ لیا جائے تو یہ فیصلہ بالکل ہو جاتا ہے کہ 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور زندہ رہ سکتا ہے یا نہیں۔ عادل بھائی وہ معجزہ ہے قرآن کا، اور میتھمیٹکس اور ریاضی کی طرح اس مقدمے کا فیصلہ دونوں حضرات نے کی ہے، وہ یہ ہے، ایک آیت ہے، دیکھیے کیا میتھمیٹکس، کیا ریاضی ہے قرآن میں، کیا عنوان نہیں ہے، کیا عنوان نہیں ہے، فزکس نہیں ہے، کیمسٹری نہیں ہے، میتھمیٹکس نہیں ہے، ایسٹرولوجی نہیں، کیا سبجیکٹ نہیں ہے دنیا میں، کائنات میں جتنی چیزیں ہیں سب کا ذکر اس کے اندر ہے، ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 2 آیتوں کو پڑھیے، مقدمے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پہلی آیت انہوں نے پڑھی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ انہوں نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیتے ہیں بچوں کو کہ اپنے ماں باپ کا دھیان رکھو، ماں کا خاص طور سے، کہ انہوں نے بڑی تکلیف اٹھا کر پیٹ میں رکھا اور بڑی تکلیف اٹھا کر تمہیں جنم دیا، یہ تو ایک اصول کی بات ہو گئی۔ اب جو فارمولہ آتا ہے 6 مہینے والا وہ دیکھیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ حمل قرار پانے کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت دونوں ملا کے 30 شهرًا 30 مہینہ ہے۔ دیکھیے کیا ایک اصول کو طے کیا جاتا ہے میتھمیٹکس میں، اور کس طریقے سے حل کیا جاتا ہے میتھمیٹکس سے، کہ انہوں نے یہ کہا کہ حمل قرار پانے کی مدت سے لے کر دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے کی ہے، 30 شهرًا۔ 6 مہینہ کہاں سے آئے گے؟ تو اب دوسری آیت پڑھی جاتی ہے سورہ بقرہ کی، دوسرے سورہ کی آیت نمبر 233 کی، وہ کہتے ہیں وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وغیرہ وغیرہ اصول۔ کیا ہے؟ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، وہ والدین جو اپنے بچے کو پوری مدت تک دودھ پلانا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے حولین کاملین 2 سال تک دودھ پلائیں۔ پہلے کیا کہا گیا ہے؟ حمل قرار پانے کی مدت، دودھ چھڑانے کی مدت دونوں ملا کے 30 شهرًا 30 مہینے کا ہے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دودھ پلانے کی پوری مدت 2 سال ہے، 2 سال 24 مہینے کا ہوتا ہے، 30 مہینے سے 24 مہینوں کو نکال دیجئے 6 مہینہ ہوتا ہے، اس لیے 6 مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے صحت مند۔ کیا قرآن کریم، کیا قرآن کریم کا جلوہ۔ آپ نے یہ اتنی ساری ہم نے باتیں کی، لیکن میں آپ سے آخری میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ کا جو قرآن کا مطالعہ ہے اور سمجھ ہے ماشاءاللہ سے، اور اتنے لوگوں سے آپ ملتے ہیں ہندوستان میں، کئی جگہ پر آپ اس سبجیکٹ پہ بھی بات کرتے ہیں اور سبجیکٹ پہ بھی بات کرتے ہیں، تو آپ کو قرآن کی جو عظمت ہے، اس عظمت کو جتنی ذمہ داری سے مسلمان اس کو سراہنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے، ان ضرورتوں میں کمی اگر نظر آتی ہے تو کیوں نظر آتی ہے؟ یہ آخری میں 1-2 منٹ کی بات ہے، آپ بتائیے کتنی تکلیف دہ بات ہے، کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم
ساری کائنات اس سے مستفید ہوتی ہے، ساری دنیا کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، لیکن ہم اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس وصیت کی طرح چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے باوجود ہم اس کی اہمیت کو سمجھنے میں کیوں چکتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں کیا ہے کہ ہم نے مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ قرآن کریم کو خوبصورت جزوے دان میں مخملی کپڑوں میں لپیٹ کے طاق پہ رکھ دو، کہیں آنا جانا ہو تو اس کو چوم لو، شادی بیاہ ہو تو سر سے گزار دو، کوئی مرے تو پڑھ کے بخش دو۔ کلام پاک کو اس سے زیادہ اہمیت یہ لوگ نہیں دیتے ہیں یا ہم نہیں دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو اصل تعلیم ہے اس سے ہم دور ہٹ گئے ہیں۔ قرآن کریم اس لیے نہیں ہے کہ اس کو جزو دان میں سنبھال کے رکھیے اور صبح شام خالی اس کو چوم لیا کیجئے۔ قرآن کریم کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ تعویذ بنا کے سر پہ رکھ لیجئے، یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ ٹرینڈ تو بدلا ہے یہ نہیں، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں، یہ زندگی کے تمام شعبوں کو گائیڈ کرتا ہے قرآن کریم، کائنات کے سارے راز کو اوپن کرتا ہے قرآن کریم۔ اگر اس کو ہم ٹھیک سے پڑھیں گے، ترجمہ سے پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے تو قرآن کو ہم سمجھیں گے، قرآن کا حق ادا ہوگا، اور پھر اسی پہ ہم عمل کریں گے تب قرآن کا حق ادا ہوتا۔ نہ ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پڑھنا ثواب کا کام ہے، آپ نے زبانی پڑھ لیا ثواب ہو گیا، لیکن اس کا فرمان یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، غور و فکر پڑھو، پھر قرآن کا جلوہ دیکھو، قرآن کی کرشمہ سازی دیکھو۔ یہ اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ قرآن کے جو راز ہیں وہ ہم کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا، ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، چونکہ ہم نہیں پڑھ رہے اسی لیے ہمارے اندر آج کا یہ دور ہے جس میں سائنس کا جو دبدبہ ہے اور سائنس ہی ڈرائیو کرتی ہے ساری کائنات کو آج، اور ترقی بغیر سائنٹیفک ایولیوشن، بغیر سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے امیجن بھی نہیں کی جا سکتی ہے، اور جو کچھ ترقی ہو رہی ہے وہ سائنس ہی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور آپ یہ ساری باتوں سے ہم کو یہ ضرور لگتا ہے کہ قرآن نے سائنس کو ہی سامنے رکھا ہے، قرآن نے بہت حد تک سائنس کو ہی پیش کرنے کی کوشش کی۔ تفکر اور تدبر کی بات اسی لیے ہوئی ہے کہ اس کو سمجھ کر انسان اپنی حالات کو اپنے زندگی میں سنوارتے ہوئے آگے بڑھے۔ تو ہم چوک گئے، مطلب یہی ہوا کہ ہم کہیں چوک گئے، ایز اے مسلم کمیونٹی کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے کیا ہے کہ قرآن شریف ہدایت کی کتاب ہے، ہندو کے لیے، مسلم کے لیے، سکھ کے لیے، عیسائی کے لیے، سب سے۔ اس میں 6236، کچھ لوگوں نے کہا 6600، تو میں تنازع میں نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ ان 6000 سے زیادہ آیتوں میں سے 1000 سے 1200 آیتیں سائنس کی اطلاع دیتی ہے۔ ان میں سے بہت سی باتیں ثابت کی جا چکی ہیں اور بہت سی باتیں قیامت تک ثابت کرتی جا رہیں گی۔ سائنس کی کتاب تو نہیں ہے، مگر سائنس کے بارے میں، یعنی سائنس کے بارے کا مطلب کائنات کے بارے میں، تخلیق کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں قرآن کریم میں اطلاع ملتی ہے۔ کہا جا سکتا ہے 10 سے 1200 آیتیں قریب ہیں جو سائنس کی باتیں کرتی ہیں، اطلاع دیتی ہیں۔ وسیع احمد نعمانی صاحب، آپ سے یہ ہم نے بہت ہی ڈیٹیلڈ اور بات کی، ایسا سبجیکٹ ہے جو ایک نشست میں اور ایک جو ٹائم ہم نے لگا اس میں تو پورا نہیں ہو سکتا، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں